رمضان مبارک کا 5واں اور چوتھا روزہ۔ اس 2 دنوں میں آپ کو وہ اعمال ملیں گے، ہر قسم کے خوف اور پریشانی و مصیبت کے لیے اللہ کی غیبی مدد اور اللہ کا قرب، لاعلاج بیماری اور ہر قسم کے فقر تنگ دستی سے حفاظت اور جائز محبت کے لیے یہ عمل لاجواب ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 5ویں روزے کے اعمال: فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھیں: الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ طٰ سین میم طٰ سین یا سین صاد ہا میم عین سین قاف قاف نون۔ ترجمہ: ان حروفوں کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ فضیلت: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ جو شخص ان حروف مقطعات کو باہمی بہترین طریقے سے ملا لے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو جان لیا۔ ظہر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک انک احد صمد لم تتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیوں کہ تو ایک ہے، صمد ہے، تیری نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ فضیلت: حضرت محمد بن عبداللہ الیافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے نماز میں یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے، جس کے ساتھ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھیں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ فضیلت: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چونکہ اس کلمہ کو انتہائی مشکل کے وقت ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کشائی کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے لیے ان حضرات کا اسم اعظم یہی تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ فضیلت: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہی افضل ذکر ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے: قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسم اعظم کے طور پر نقل کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر مظہری میں اس کو اسم اعظم کے تحت ذکر کیا ہے۔ نماز وتر کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہے: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا۔ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا۔ ترجمہ: اے حلیم، اے علیم، اے بلند، اے عظیم ہمیں صرف فرما۔ اے حلیم، اے علیم، اے بلند، اے عظیم ہمیں اجر عطا فرما، جزا عطا فرما۔ طریقہ اس کی یہ ہے: 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر یہ دعا نہایت توجہ دھیان سے مانگیں: ہر قسم کے خوف اور پریشانی اور مصیبت کے لیے حضرت اعلیٰ الحضری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل کریں اور اللہ کی غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ہے غیبی مدد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے غیبی مدد ہو کسی مسائل کے لیے بھی تو یہ عمل بہت بہترین ہے۔ اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے وہی دعا دہرانی ہے: یا ربی یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ طریقہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے
یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اچھا، چھٹا روزے کی اعمال۔ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے اور اس کے اور اللہ کے اسم اکبر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کرب میں آنکھ کی سیاہی اور سفید کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وظائف اور فضیلت میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے نام مبارک: اللہ المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار۔ جو نام میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سب نام آپ نے 3 بار دہرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں یہ بھی پڑھے الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فضیلت اس کی یہ ہے، بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں مخفی رکھا گیا ہے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعض اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اسماء کے ساتھ تو نے دعا کی ہے اللہ کا وہ اسم انہی میں ہے، اللہ کا اسم انہی میں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اللہ شفا دے مومن لوگوں کے سینوں کو۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ ترجمہ: شفا ہے ان مریض کی جو سینوں میں ہے، وہ امراض جو سینوں میں ہے۔ یہ جو عصر کی دعا ہے یہ لاعلاج بیماری کے لیے بھی ہے۔ یہ آنے والے روزے میں جب آپ لاعلاج بیماریوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو شفا دے گا۔ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ: نکالتا ہے اس کے پیٹ سے ایسے مشروب جس کے رنگ مختلف ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور عصر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ آپ کہہ دیجئے قرآن مومن کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے مقرر تعداد میں یہ وظائف پڑھے جتنی دفعہ میں نے بتائی ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ شہد اور پانی پر دم کریں اور اپنے اس مریض کے لیے جس کو بڑے بڑے لاعلاج قرار دیا ہے اس کی بیماری کو آپ اس مریض کا تصور کریں اور یہ آیات پڑھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ 41 مرتبہ دم کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اے ہمارے معبود اور ہر چیز کے معبود، تو اکیلا معبود، آپ کے سوا کوئی
اس تخت کو لانے والا نہیں۔ اور نماز وتر کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک یا لطیفاً قبل کل لطیف یا لطیفاً بعد کل لطیف یا لطیفاً الطف بخلق السماوات والارض اسألک بما لطفت به بخلق السماوات والارض ان تلطف بی فی خفی لطفک الخفی من خفی لطفک الخفی انک قلت وقولک الحق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو قوی عزیز انک لطیف لطیف۔ ترجمہ اس کی یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے وہ ذات جو ہر لطیف سے قبل لطیف ہے، اے وہ ذات جو ہر لطف کے بعد لطیف ہے، اے لطیف جس نے لطف اور مہربانی کی آسمان اور زمین پیدا کر کے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہربانی کے وسیلے سے جس کے ذریعے تو نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو مہربانی فرما مجھ پر اپنے خفیہ اور پوشیدہ لطف کے ذریعے سے، بے شک تو نے کہا اور تیرا کہا حق ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ قوی غالب ہے، بے شک تو لطیف ہے لطیف ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آخر میں لطیف 20 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب حجاج ظالم کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا فرمائی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے اور حجاج کے قریب پہنچے تو حجاج آپ کے لیے کھڑا ہو گیا اور خوب توجہ و تعظیم کی اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور اکرام و انعام بھی کیا، حالانکہ وہ آپ کو قتل کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ فائدہ اس کی یہ ہے، آج کی پوری رات جب تک آپ جاگتے رہیں یا آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے صلی اللہ علی محمد یا لطیف کا ورد کرنا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس سے بلائی اور خوف دور ہوگا، ہر قسم کے فقر اور تنگ دستی سے حفاظت ہوگی، اور جائز محبت کے لیے یہ عمل بہت لاجواب ہے۔ اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے وہی دعا پڑھنی ہے، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اسی طریقے سے سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب بھی آپ کو بھی ملے، اور آنے والا روزے میں آپ کو اچھے اور اعمال بھی ملیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسی طرح سے اور ویڈیو بھی آپ کے لیے بناؤں گی۔ 7ویں اور 8ویں روزے کا اعمال جو ہے میں وہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو معاشی مشکلات اور مالی زوال میں گرے افراد اس دعا سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ باکمال وظائف ہے۔ رمضان مبارک کے اس عشرِ رحمت میں خوب توجہ و دھیان سے یہ وظائف کر کے اپنے نسلوں کے لیے عافیت والے پاکیزہ رزق کے دروازے کھولیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھی اعمال ملیں گے جو آپ کو بہت فائدہ دے گے، آپ کی زندگی خوشی اور پرسکون اور نور سے بھر جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی شان عطا فرمائے، آمین۔